نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتفاقی اور اجماعی عقائد میں ایک عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آتا ہے، اور مختلف زمانوں میں مختلف قرون میں اس عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے، بدبختوں نے ڈاکہ ڈالنے کی بھی بھرپور کوشش کی ہے۔ ان کے اندر ان ڈکیٹوں میں ایک مرزا غلام احمد قادیانی ملعون بھی شامل حال ہے، اور زمانہ حال ہی کے اندر، زمانہ قریب کے اندر ہی ملک پاکستان کے ایک بدبخت انسان نے اس اجماعی عقیدے کو مختلف فی بنانے کی کوشش کی ہے، اس میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس کا نام مرزا محمد علی انجینئر ہے۔ یہ موصوف ختم نبوت کے عنوان کے اوپر ایک بیان ریکارڈ کروا رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے جو ختم نبوت کا معنی کیا وہ بھی آپ ملاحظہ کیجئے، لیکن اس سے پہلے موصوف نے بڑی وضاحت کے ساتھ قادیانیوں کی اس ترجمہ کے اندر ہم نمائی کی ہے کہ اپنے آپ کو ہم نماؤں میں شمار کروایا ہے۔ موصوف کہتے ہیں یہ جو قادیانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی ایک پورشن لے کر آئیں کہ انہوں نے یعنی قادیانیوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ سارے الفاظ اسی کے نقل کر رہا ہوں۔ یہ موصوف کہتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا اختلاف ہے ہمارا ان سے ختم نبوت پر، اس پر ان کا یعنی قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے، ہمارے علماء نے ترجمہ غلط کیا ہوا ہے سوائے چند ایک کے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھے اور آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ یہ آگے موصوف کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیت کا ترجمہ ہی بدل دیں۔ یہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر۔ یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے سوائے چاندے کے علماء کے۔ صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے۔ جی آپ نے ملاحظہ کیا کہ موصوف کس ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ قادیانیوں کے ترجمہ کی ہم نوائی کر رہے تھے یہ، اور کہہ رہے تھے بڑی صراحت کے ساتھ کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے، اس کا معنی آخری نبی یہ نہیں ہے۔ یہ مرزا موصوف کا دعویٰ ہے یہ، کیونکہ خاتم النبیین کا جو معنی قادیانیوں نے کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ نبیوں کی مہر۔ قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کے نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے نبیوں کی مہر، حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ نے مسند احمد کے اندر اور سیاہ ستہ کی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث سرات کے ساتھ موجود ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب انا خاتم النبیین کی صراحت کر دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کا معنی بالکل صاف اور واضح، آخری نبی کی ہے۔ یہ میرے پاس تفسیر تبری ہے،
امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 244 ہے، اور آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت مبارکہ کے تفسیر کے ذیل میں علامہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ای آخرہم، یعنی نبیوں میں سے سب سے آخر میں آنے والا۔ یہ تفسیر بالمعصور ہے، ایک ایک تفسیر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے یہ۔ اسی طرح میرے پاس یہ دوسری تفسیر ہے جس کا نام ہے الدر المنصور، اور امام جلال الدین سیوطی کی ہے، مرزا انجینئر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نام کا بھی بڑا چورن اور پھکی بیچتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 544 پر اور جلد نمبر ہے 544 اسی آیت کے ذیل میں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں پہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، اللہ کے پیغمبر کے قول کو نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں قال آخر النبیین، نبیوں میں سے سب سے آخر میں آنے والا آخری نبی، یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اور مرزا انجینئر بڑی صراحت کے ساتھ اپنے بہت سارے بیانوں میں کہتا ہے کہ جہاں پر تابعین اور صحابہ کے قول میں تعارض ہوگا تو وہاں پر صحابی کے قول کو لیا جائے گا، یہاں پہ تعارض بھی نہیں ہے، صحابی اس روایت کو نقل کر رہا ہے کہ وہ خاتم النبیین کا معنی آخرہم، نبیوں میں سے سب سے آخر میں آنے والا، جس کو ہم اور آسان معنی کر دیتے ہیں کہ آخری نبی، آخری رسول۔ اسی طرح اس کے اندر ایک اور معنی کیا ہوا ہے ختم اللہ النبیین بمحمد وکان آخر من بعث، بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں آنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی طرح حدیث یہاں پر وہ بھی نقل کی جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مرزا انجینئر کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی تو نبیوں کی مہر ہے، اس کا معنی تو آخری نبی ہے ہی نہیں ہے، یہ ترجمہ تو علماء نے غلط کیا ہوا ہے اور قادیانی نے ٹھیک کیا ہوا ہے۔ اس قادیانی نما رافضی سے بندہ پوچھے آپ کو ان ائمہ مفسرین اور ائمہ محدثین کے یہ تفاسیر نظر نہیں آئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا گیا ہے؟ اسی طرح ہم آپ کو ایک اور تفسیر دکھاتے ہیں، یہ میرے پاس ہے الجامع لاحکام القرآن، امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی جلد نمبر 7 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ ہے 496۔ یہ الجامع لاحکام القرآن ہے، جلد نمبر 7 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 496 ہے۔ یہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے، فرماتے بمعنی انہ ختمہم ای جاء آخرہم، نبیوں کے میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، تو خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کیا ہے، آخری رسول کیا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اسی کی تائید میں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل کیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک عمارت بنائی، بڑی حسین و جمیل خوبصورت بنائی، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا، تو فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، یعنی جب وہ آخری اینٹ بھی اس میں لگ جائے گی تو وہ بلڈنگ اپنے حسن اور خوبصورتی کے اعتبار سے اپنے کمال کو پہنچ جائے گی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بھی جو مسلم کے اندر موجود ہے اسے بھی نقل فرمایا ہے۔ تو مرزا محمد علی انجینئر اور اس کے زمبی ٹائپ کے جو فالورز ہیں، کیا وہ مرزا انجینئر سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے یہ نبیوں کی مہر کس حدیث سے معنی کیا ہے؟ جبکہ جن علماء نے اس کا معنی آخری نبی اور رسول کے کیے ہیں ان کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ رافضی نما انسان بھی ہے اور یہ قادیانیوں کا حمایتی بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت امت کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔